وأن ليس للإنسان إلا ما سعى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما. میں اپنی بات شروع کرنے بھائی مولانا انعام الحق تیمی صاحب کے دو جملے کہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان. ہم میرے پیارے بچے ہم لوگ دور دراز کے نہیں ہیں، بس ہم لوگ آپ کے پڑوسی ہیں. یہی مہمان اگر بیچ میں ندی نہ ہوتی تو موٹر سائیکل ہم 2 منٹ میں آتے ہیں، اتنے قریب کے ہم. لیکن چونکہ بیچ میں ندی اس لیے ہم کو 10 منٹ ٹائم لگ جاتا ہے موٹر سائیکل سے. دوسری بات یہ بڑی شخصیت، ہم لوگ بڑی شخصیت نہیں ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ آپ کے اساتذہ سے. تو بہرحال میں بیٹے گفتگو کے انداز سے بات کرتا ہوں، بات چیت سوال جو آپ لوگ کیسے ہیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اچھے سے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. بہرحال بڑی خوشی ہوئی. سب سے پہلے تو میں شیخ محترم مولانا فضیلت الشیخ عمر فاروق مدنی حفظ اللہ کی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس جامعہ کی دیدار کروں، دیکھوں اور کچھ اس سے بھی سیکھوں. بہت کچھ بتانے سے زیادہ میرا مقصد آپ کے بارے میں آنے کا میرا بڑا مقصد مجھے خود سیکھنا ہے اور کچھ لے کے جانا ہے. اور کوشش بھی رہے گی کہ کچھ آپ طلبا کو کچھ نصیحتیں کرو. اور مجھے آپ لوگ ماشاء اللہ بہت اطمینان سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسا لگ رہا کہ پہلے سے ہمارے منتظر ہیں. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر اور آپ تمام طلبا اور طالبات سب کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلا دے. میرے پیارے بچے، زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ایک مقصد تو ہے. کوئی مقصد ہے؟ آپ میں سے کون بتا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد اللہ تعالیٰ کو؟ ماشاء اللہ بہت اچھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسان اور جن کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کہہ رہا میری عبادت کے لیے. عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور اس عبادت کے ذریعہ دنیا میں بھی خوش رہیں اور آخرت میں اونچا سے اونچا مقام حاصل کریں. مقصد ہے یہ تو عمومی مقصد ہے ہم تمام انسانوں کے. اس کے بعد بھی کچھ خصوصی مقصد شیخ اکرام صاحب اکرام الحق شیخ اکرام الحق صاحب کا کوئی مقصد ہے، ہمارے سر کا کوئی مقصد، تمام آپ سب کا بھی کوئی خاص مقصد ہوگا ہے نا بیٹے؟ کوئی خواب ہوگا ضرور جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے ہوں گے. یقیناً کوئی خواب ہوگا. یہاں میرے خیال سے ابتدائی سے لے کر کے ثانیہ خامس تک یعنی مشکات جنسانی تک پڑھائی جاتی ہے. شعبہ حفظ بھی ہوگا، شعبہ حفظ ہوگا تو یقیناً آپ کا مقصد ہوگا کہ شعبہ حفظ میں جس نے داخلہ لیا ہے وہ یہ اس کا مقصد ہوگا کہ میں ایک اچھا حافظ بنوں، اللہ تعالیٰ کا کلام میرے سینے میں ہو اور میں لوگوں کی خدمت کروں، لوگوں کو محسوس کروں، اپنی زندگی بناؤں. جو عالمیت میں پڑھ رہے ہیں ایک عالم دین بننا مقصود ہے، مجھے خطیب بننا، کچھ تو ہوگا. تو میں بتانا کو چاہوں گا کہ مقصد جو آپ کا ہے اور آپ کا جو خواب ہے، آپ کا خواب چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، بہت بڑا خواب ہے. کتنا بڑا خواب ہونا چاہیے؟ کیا آپ کوئی بتائے گا کتنا بڑا خواب ہونا چاہیے؟ اتنا بڑا کتنا؟ جی بیٹا آپ ہنس رہے ہیں شاید. اتنا بڑا، ہاں اتنا بڑا خواب میرے بچوں، خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا. میں آپ کو حجامت میں نہیں بتاؤں گا کہ کتنا بڑا ایک اسحاق کے برابر یا بلڈنگ کے برابر.
پر اس کا وصف بتاؤں گا، صفت، کہ خواب آپ کا اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ آپ کو رات، وہ خواب آپ کو رات میں سونے نہ دے۔ کیسے؟ سو گئے آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، سو گئے، سونے کے بعد رات 12-1 بجے آپ کو، ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے بھی سو پڑھنا چاہیے تھا، چل چل اٹھو اٹھو۔ حالانکہ آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے، آپ کی آنکھیں کہہ رہی کہ تھوڑی دیر اور سو لو، آپ کہہ رہا کہ نہیں بیٹا سونا نہیں، آپ کو جانا ہے نا وہاں، تو اس کی تیاری کریں گے۔ تو خواب اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ رات کو سونے نہ دے، رات کو جگا دے آپ کو۔ بات کرتا ہوں خواب سے متعلق، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو سورج حاصل کرنا ہے، سورج پر فتح کرنا ہے، کس کو فتح کرنا ہے؟ سورج کو فتح کرنا ہے، تو خواب آپ کو پورے آسمان کا دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کا مقصد ہے مجھے سورج کو فتح کرنا ہے، تو خواب کتنا بڑا دیکھنا پڑے گا؟ پورے آسمان کا۔ سورج کہاں ہے؟ آسمان ہے، جب ہزاروں لاکھوں کروڑوں، تو آپ کو پورے آسمان کے فتح کرنے کا خواب دیکھنا ہوگا، جب تبھی جا کر کے زیادہ امکان ہے، زیادہ ممکن ہے اور امکان ہے کہ آپ سورج کو فتح کر لے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے سورج کو فتح کرنا ہے اور خواب آپ نے کیا دیکھا؟ سورج ہی کو فتح کرنے کا خواب دیکھا، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ سورج کو فتح کر لے جائیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہو، تو روشنا، یہ اسی راستے جاتے ہیں آپ کو روشنا جانا ہے، تو روشنا جانا ہے تو آپ کو تیاری کہاں تک کرنی پڑے گی؟ کم از کم، جی بیٹا بولیے، اگر آپ اس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا پورا آسمان۔ اگر آپ کو روشنا جانا ہے تو کم از کم خواب لابھا کرنا ہے، لابھا، ماشاء اللہ، اللہ مبارک، بالکل لابھا، کم از کم آپ کو لابھا کی تیاری کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی تیاری، آپ کی گاڑی لابھا یا اس سے آگے یا اور جو ضرورتیں ہیں، اگر لابھا تک کی ساری ضرورتیں ہیں تو زیادہ امکان ہے اور ممکن ہے کہ روشنا پہنچ جائے۔ لیکن اگر آپ کی تیاری روشنا جانا، تیاری روشنا ہی تک کی ہے اور پیٹرول اتنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کہیں اپ ڈاؤن وغیرہ، بریک کچھ ایسے ہوتے ہوتے پیٹرول کم ہو جائے اور روشنا نہ پہنچ پائے۔ تو خواب کیا ہونا چاہیے؟ بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت بڑا۔ اور ہم کو یہ بھی پتا ہے اتنی ہی زیادہ کیا کرنی پڑے گی؟ جی بولیے، آپ کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے خواب دیکھا آسمان فتح کرنے کا اور ہم رات سوتے رہے اور زمین بھی فتح کرنے کی کوشش نہ کریں تو کیا ہم کر پائیں گے کچھ؟ کیا ہوگا؟ اتنی ہی زیادہ آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ محنت کریں گے اس کے برابر تو آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ تو اب تک میں نے آپ سے کتنی باتیں کی کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کچھ خواب دیکھیں، اپنی زندگی میں کیا بننا اور کیا کرنا، اس کے لیے کیا دیکھنا ہے؟ خواب۔ خواب آپ کو چھوٹا نہیں دیکھنا ہے، خواب آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ بڑا دیکھنا ہے، بڑا خواب دیکھنا ہے۔ مان لیجیے آپ لوگوں سے میں اگر پوچھوں کہ آپ کا کیا خواب ہے، آپ سب سے تقریباً وہاں الگ الگ پڑ گئے، جی ہاں کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا خواب ہے؟ جی بڑا مولانا، ایک مجھے بڑا مولانا، کتنا بڑا مولانا؟ اتنا بڑا؟ کتنا بڑا؟ ایک بڑا مولانا، انہوں نے کہا مجھے بڑا مولانا بننا ہے۔ جی آپ میں سے کوئی اور بول سکتا ہے؟ جی بیٹا آپ انت یا ولد، انت چلیے مطلق بولیے، کون کیا بننا چاہتا ہے؟ جی جی ہاں پولیس انسپیکٹر، ماشاء اللہ، ایس پی، اس کو ایس پی بننا ہے۔ اور ایک مبلغ، ایک بڑا داعی، اور کچھ؟ تو بہرحال ماشاء اللہ اچھے اچھے خواب آپ نے بتایا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس خواب ہونا چاہیے، منزل ہونی چاہیے۔
خواب یعنی منزل، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہ بننا ہے. اور چھوٹا مت دیکھیے، بڑا دیکھیے. اور یہ نہیں کہ ہم جامعہ رحمانیہ میں پڑھ رہے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہم صرف ایک مبلغ بنیں گے، ایک عالم دین بنیں گے. ضرور بنیے، ایک مبلغ ضرور بنیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑی کوشش کیجیے کہ میں عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ میں IAS کی تیاری کروں گا، میں IPS کی تیاری کروں گا. مجھے DM بننا ہے، ملک کا، اپنے اسٹیٹ، اپنے ایک ڈسٹرکٹ کا کیا بننا ہے، DM بننا. لیکن میں یہی کہتا ہوں، پہلے آپ ضرور عالم بنیے، آپ ضرور حافظ قرآن پہلے بنیے، آپ عالم دین ضرور بنیے، ایک داعی. لیکن ہماری منزل یہیں تک نہیں ہونی چاہیے، ہماری منزل اس سے اور اونچی ہونی چاہیے کہ میں عالم دین بننے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بننا اور اس کی بھی مجھے تیاری کرنی ہے. آج ہمیں اچھے SP کی ضرورت ہے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے. آج ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں، اگر اس نسبت سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی میدان میں ہمارے آدمی نہیں ہیں، ہماری نمائندگی کرنے والے نہیں ہیں اور ہماری ترجمانی کرنے والے نہیں ہیں. کیا بات ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی؟ ہندوستان کی پوری آبادی کتنی ہے؟ آپ طلبا 10 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، کروڑ کی تعداد. کتنے کروڑ ہو سکتے ہیں؟ ایک اندازہ 10 کروڑ، 120، 132. یہ زیادہ امکان ہے، قریب 130 سے 35 کروڑ، 130 سے 35 کروڑ آبادی ہندوستان کی. اس میں مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان سرکاری اعداد و شمار میں 14%، سرکاری اعداد و شمار 14%، لیکن حقیقت میں ہم لوگ زیادہ ہیں. اور ایک آئیڈیا ہے کہ ہم 30 سے 35 کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، الگ الگ 25 سے 30 کروڑ. یعنی ایک ملک پاکستان جو ملک ہے جہاں 22 کروڑ کی آبادی، 22-23 کروڑ، اس سے زیادہ ہندوستان میں مسلمان. لیکن اگر آپ ہندوستان کے کتنے SP ہیں، کتنے DSP ہیں، کتنے IAS آفیسر ہیں، کتنے IPS آفیسر ہیں، ان کی نسبت دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہے، تعداد کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے. اور وہی ہماری نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے، ان نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ہندوستان میں کوئی پوزیشن نہیں. تو کیا ان جگہوں کو ہم خالی چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑنا. بھرے گا کون؟ ان جگہوں کو کون کرے گا؟ ہم ہی لوگ کریں گے نا، آپ لوگ کریں گے نا، آپ لوگ کریں گے. ہماری عمر تو ایک اب اس پوزیشن سے یعنی ملے ہم آگے نکل چکے، اب آپ کو وہ جگہ پر کرنی ہے. ہماری بدنصیبی کہ ہم نے وہ جگہ پر نہیں کی، لیکن جب وہ جگہ کس کو پر کرنی ہے؟ آپ کو. تو یہ آپ کے خواب میں شامل ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی مدد کے لیے اور ان کی ترجمانی کے لیے، ان کی حیثیت کو اونچی کرنے کے لیے ہمیں ہندوستان لیول پر کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے. یہ بھی آپ کے خواب میں کیا ہونا چاہیے؟ شامل ہونا چاہیے. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ عالم دین کے ساتھ بنیں. عالم دین کے ساتھ جب عالم دین ہو کر کے جب کوئی IAS آفیسر بنے گا، کوئی انسپیکٹر، پولیس انسپیکٹر بنے گا، IPS آفیسر بنے گا، تو اس کے کام میں اور ایک بے دین آدمی جب بہت فرق ہوگا. اس لیے آپ مسلمان علماء، حفاظ، دعات کے ساتھ ساتھ مسلمان کیا بنے؟ مسلمان IAS آفیسر بھی بنے، مسلمان وکیل بنے، مسلمان وکیل بنے. مسئلہ پیش آ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی وکالت کرنے کے لیے کوئی اچھا وکیل ہم کو نہیں مل پاتا، اچھا وکیل نہیں مل پاتا. جیسے جیسے وکیل کے حوالے ہم اپنا کیس کر دیتے ہیں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو آج یہ میدان بھی ہمارے لیے کیا خالی ہے. خواب کیا ہونا چاہیے؟ بڑا ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق آپ کو محنت کرنی ہے. آپ کے اندر لگن اور طرف ہونا چاہیے. لگن. آپ نے خواب دیکھا نا کہ مجھے یہ بننا ہے، اب اس بننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کے اندر لگن، جذبہ، تڑپ، جنون
ہونا چاہیے جنون کی حد تک. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ججز کا نام سنا ہوگا, سب جانتے ہیں, بڑے خطیب ہیں, بہت اچھی تحریر کرتے ہیں. نام سن لیتے تو نہ جانے کتنے کلومیٹر تم لوگ سفر کر کے جاتے ہیں. جھارکھنڈ میں تو بہار سے جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کا بھی خط تھا, وہ بھی پڑھے. سنابل میں بھی تھا, 3 سال وہ مجھ سے سینئر ہے, 3 سال مجھ سے وہ کیا تھے, سینئر تھے. لیکن وہ جب نکل کے تب میں گیا تھا. سنابل میں نے 2 ہی سال پڑھا تھا. بتاتے تھے ججز کے بارے میں. اس وقت مولانا اور یہ سب ججز نہیں بنے تھے, بس ججز ہی تھے, سمجھ رہے ہیں نا. تو اس وقت بولتے تھے کہ وہ ان کا خواب تھا مجھے خطیب بننا ہے, مجھے بڑا خطیب بننا ہے. اور جنون کی حد تک, کس حد تک, جنون کی حد تک. عصر کے بعد سارے بچے کھیلنے کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے یا مارکیٹ کی ضرورت پہ نکل جاتے تھے. اور جب سارے بچے نکل گئے, 1-1.5 گھنٹہ ان کے پاس وقت ہوتا, وہ دروازے بند کرتے, جس کمرے میں رہتے تھے دروازے رہتے تھے, اور دیوار کو اپنے سامنے تصور کرتے تھے. یہ میرے آڈینس ہیں, میرے سننے والے, اور دھواں دھار تقریر کرتے تھے. یعنی یہ دیواریں جو ہیں یہ میرے سننے والے, میں جلسہ میں کھڑا ہوں, اسٹیج پر کھڑا ہوں, اور یہ دیواریں میرے سننے والے ہیں, اور دھواں دھار تقریر کرتے تھے. ہر روز کا ان کا آج بن گئے. کیا بن گئے وہ خطیباً, انہوں نے اپنی منزل کو حاصل کر لیا. ایک اور مثال, اب بڑے بچے ہیں, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں, کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, حدیث کی کتاب ہم جانتے ہیں, بہت سارے حدیث پڑھے ہوں گے, مشکات تو پڑھی رہے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. اس کے بعد سنن ترمذی پڑھیں گے, سنن ابی داؤد پڑھیں گے, بہت ساری کتاب ہیں, سنن صحیح بخاری, صحیح مسلم. ایک بہت بڑی کتاب ہے میرے علم کے مطابق, سب سے بڑی کتاب ہے, فن حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس کے اندر 50,000 حدیثیں ہیں. ایک بڑی کتاب مسند احمد ہے, مسند احمد, اس کے اندر 30,000 حدیثیں. کتنی؟ 30,000. لیکن جس کتاب کی بات کر رہا ہوں وہ اس کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ 50,000 حدیثیں. اس کتاب کے مؤلف ایک چھوٹا بچہ تھا, اندلس کے رہنے والے. کہاں کے؟ اندلس. اندلس جانتے ہیں نا, جہاں ہماری تاریخ. تو اندلس کے رہنے والے تھے. ان کا خواب تھا مجھے فن حدیث حاصل کرنا, حدیث حاصل کرنی ہے, بڑا محدث بننا ہے, اور اسلام کی خدمت کرنی ہے. اور جتنی حدیثیں ہیں جہاں تک ہو سکے وہ ساری حدیثیں مجھے حاصل کرنی ہے. اس وقت آپ مدینۃ العلم کیسے, یہ مدینۃ السلام ہے نا, مدینۃ العلم, علم کا شہر بغداد تھا. کیا تھا؟ بغداد, عراق کی راجدھانی بغداد. اور اس وقت کے سب سے بڑے محدث امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اندلس کے رہنے والے, نام ان کا تھا بقی بن مخلد. بقی بن مخلد, ایک لڑکا, بقی بن مخلد. احمد بن حنبل حافظ اللہ, اس کو حافظ اللہ تھے. ان سے مجھے حدیث سیکھنی ہے, پر ان کے پاس اتنے روپے پیسے نہیں کہ وہ سواری خرید سکے. اندلس سے بغداد سواری خریدنے کے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. اب انہوں نے پیدل سفر کرنا شروع کر دیا. پیدل کہاں سے؟ اندلس, بالکل سمندر کنارے. اس سمندر کے بعد جب جائیں گے تو سمندر جب دوسرا کنارہ آئے گا تو امریکہ آتا ہے. آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیجیے اس کا, وہ پرتگال وغیرہ, پرتگال کے قریب وغیرہ سب, اور وہ انگلینڈ پرتگال اور اندلس, یہی سب ساتھ میں. تو اندلس وہاں سے پیدل سفر کیا, کتنے مہینے لگ گئے وہاں سے پیدل سفر کر کے آیا. اور آ کر کے پتا چلا کہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نظر بند میں رکھا گیا. مسئلہ خلق قرآن, اس وقت خلق قرآن کا مسئلہ, یعنی کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. تو وہاں چونکہ معتزلیوں کا دورہ چل رہا تھا اس وقت, ان کی طاقت تھی. تو بہرحال راجہ بادشاہ کو, جو مامون رشید تھے, مامون رشید, ان کو اپنے کیپچر میں کر لیا تھا. اور بادشاہ قرآن کیا نام ہے, قرآن اللہ سے پوچھا کہ قرآن کیا کہا کہ غیر مخلوق ہے, اللہ کی صفت ہے. تو بہرحال ان کو نظر بند کر دیا گیا. پتہ چلا کہ وہ نظر بند ہے. اب ان کا درس و تدریس کا کام بند ہو چکا ہے.
اب بتائیے کہ اندلس سے ایک لڑکا پیدل چل کر کے ایک عالم دین سے کچھ سیکھنا تھا اور وہ جیل میں، وہ کہاں ہے؟ جیل میں اپنے گھر میں وہ نظر بند تھے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن وہ ہمت ہارے نہیں، مجھے تو سیکھنا ہے، جنون تھا، لگن تھی، مجھے تو سیکھنا ہے۔ بہرحال کسی بہانے امام احمد رحمۃ اللہ سے ملاقات کی اور انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا دیا، کیا کہ یہ اس طرح سے میں آیا ہوں اور مجھے آپ سے پڑھنا ہے۔ تو بیٹا دیکھو، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری صورتحال دیکھو، میں تو آپ کو نہیں پڑھا سکتا، تو نہیں، آپ کو تو کچھ نہ کچھ راستہ نکالنا پڑے گا۔ تو کیا میں راستہ نکالا؟ وہی بچہ راستہ نکالتا ہے، اور کیا راستہ نکالتا ہے؟ کہا کہ میں ہر روز آپ کے دروازے پر فقیر کی شکل میں آیا کروں گا، فقیر، مسکین، فقیر مانگنے والا، فقیر کی شکل میں، اس کی بھیس میں آؤں گا آپ کے دروازے پر اور بھیک مانگوں گا آپ سے، تو آپ بھیک دینے کے بہانے نکلیں گے، اور اس درمیان کچھ حدیث مجھے سنا دیجیے گا۔ جذبہ دیکھیے، بس کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس شکل میں۔ اس کے بعد حدیثوں کو سناتے پھر واپس چل جاتے، یہاں تک کہ وہ نظر بندی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ درس تدریس کا کام شروع کرنے لگے۔ اس کے بعد ان کو جس عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، جس عزت سے کسی اور طالب علم کو نہیں دیکھتے تھے، ایک مرتبہ ان کی محنت، لگن، جذبہ کو دیکھ کر کے استاذ اپنے شاگرد کو اتنے چاہتے تھے، ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، طبیعت خراب ہو گئی، پتا چلا کہ کلاس میں وہ نہیں، بقی نہیں، تو پوچھا بقی کہاں؟ کہا کہ نہیں پتا۔ تو بہرحال درس جیسے ختم ہوا، اپنے ساتھیوں کو پکڑا، شاگردوں کو پکڑا اور وہاں چلے گئے جس ہاسٹل میں رہتے تھے، جہاں رہتے تھے، گئے۔ اس کے بعد وہ ہاسٹل والے پریشان، ہوٹل والے پریشان کہ امام، ہمارے شہر کے اتنے بڑے امام، اور پورے اپنے شاگردوں کو لے کر کے کہاں آ رہے؟ گیٹ پر پہنچے، کہا کہ بقی کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں، اس کی طبیعت خراب، فلاں جگہ سے فلاں کمرے میں سو رہا ہے، تو گئے اس کی زیارت کے لیے۔ تو یہ عزت۔ تو میرے پیارے بچوں، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اگر کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بڑا خواب دیکھنا ہوگا، اور اس خواب کے مطابق آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے مطابق کیا کرنی پڑے گی؟ آپ کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ اگر آپ محنت کریں گے جوش و جذبہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ عین ممکن ہے کہ آپ کیا بن جائیں، بڑے آدمی بن جائیں، اور یہی پڑھ لکھ کر کے وکیل محمد کیا بنے، بڑے محدث، اور حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھی مسند بقی بن مخلد، مسند بقی بن مخلد۔ تو کوئی بعید نہیں ہے، ایسا کوئی بھی چیز نہیں، اگر ہم ٹھان لیں تو انشاءاللہ ہم وہ چیز حاصل ضرور کریں گے۔ تو آپ بڑا خواب دیکھیے، اس کے مطابق محنتیں کیجیے، اور آپ کے اندر طلب اور جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر طلب جذبہ پیدا کیجیے، لیکن کچھ باز رہنا پڑے گا، کچھ چیزوں سے آپ کو دور رہنا پڑے گا، کیونکہ جتنے